انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو اٹھ. یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے. میرے دل کی گہرا آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے. اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے. جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ. فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے. نصیب کرے. کون ہے آپ؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں. آپ ہی محمد ہیں. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا نماز پڑھو. پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو. اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی. ایمان کے بعد آج نماز نہیں. سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھنا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں. حضور بیزار ہے. کچھ کر لیں آج. بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. یہاں تک فرمایا. حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہاں وقت نہیں. فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے. فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو. اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو. یہاں تک فرمایا. میرے آقا کے دیوانوں اللہ کے بندو کچھ ڈرو خوف کرو. یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی. جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے. ہاں شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے. آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے. نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے. اور فرمایا نہ ایمان لو، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا. فرمایا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی. تو ویل نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی. تو فرمایا یہی تعلیم ہے. وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بہکاتا تھا. اس نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے لیکن میری بات یہ کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے. تو فیل قرآن سن کے مسلمان ہے. اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے. سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی. لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے. کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی. فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے. حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا. ہائے ہائے ہائے. ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کرے ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے. صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں ہے. تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آئے ہیں، ایسا ظلم نہ کرو. محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا. حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو. ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کروں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. ہاں تو نشانی دے دی ہاتھ پہ. اللہ اکبر. ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں. ہائے ہائے. ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ایسے خوبصورت ہے ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے. اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے. یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے. میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا. بہرحال یہ الگ عنوان ہے. تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا. حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے. اس طرح قرآن نے، بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو، ہائے ہے ہر بات پیاری. فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا. آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا. قرآن سے مدینہ فتح ہوا. مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہرحال تلوار
کو اللہ اکبر فرماتے ہیں. لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. پتا چلا قرآن فاتح تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے. قرآن کے قریب کرو, محنت کرو, مشقت کرو, لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ. لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب پکڑ لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو, قرآن پر عمل کرو. اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہے, حسین ہر جگہ ہے, حسین نگر نگر ہے, حسین نگر نگر ہے, حسین زبان زبان ہے, حسین دل دل ہے, تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے. میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے, لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے. اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جدا نہیں ہوں گے, یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا, قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا. اہل بیت کا دامن پکڑو, اہل بیت کا. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں, ایمان لگتی گئی. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو, اچھی طرح خیال رکھنا. اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے, اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے. اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو, کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے. یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے. اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے. لیکن اہل بیت کے نام میں سیاست نہ ہو, صحابہ اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں, اسے کسی سے نہیں پوچھنا, میں ذمہ دار. یہ بات یاد رکھ, اہل بیت سے خوب محبت کرو, ڈٹ کے کرو, بہت ٹوٹ کے کرو, بہت شدت سے کرو, محبت خوب کرو. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے. اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا, تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب, اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں, اسی لیے تو بدنام ہے. ہم عشق کے بندے, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے, کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو, اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہے. اس لیے بے ادبی نہیں کرنا. آپ نے میری طرف سے گزارے, ورنہ لعنت پڑے گی, لعنت. صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا. کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں. ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے, بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے, کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا. جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے, تو رسول اللہ کے اصحاب پاک, اس لیے تھوڑا خیال کرو, اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو. کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا, ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا.
افراط اور تفریط مت کرو. صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے, نعرے حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے. میں نے کہا عقل سے کام لو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی, بدعتیں رواج پانے لگی, اور اسلام میں غدار گھسنے لگے, اسلام کے غدار, اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے, تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو, تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے, علی کا ذکر کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے, اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے. ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ, نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار, اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا, تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے. اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو, لیکن احترام صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ, اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے. کیا ملنا ہے؟